بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے آج پارہ نمبر 9 اور 10 کا خلاصہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ تو لیجیے پارہ نمبر 9، اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو اہم مضامین بیان فرمائے ہیں وہ توحید، رسالت، آخرت، صبر، شکر، جہاد اور اجتماعی نظم و ضبط کا بیان ہے۔ نمبر 1 جو اہم موضوع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور انکار قوم۔ پارے کا آغاز حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید، انصاف اور ناقول میں دیانت کی تعلیم دی، لیکن قوم نے تکبر اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قوموں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تو ان پر عذاب آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر اور ظلم تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرا مضمون بنی اسرائیل اور فرعون کا انجام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی اسی بارے میں مکمل ہوتا ہے۔ فرعون کے غرور اور سرکشی کا انجام غرق ہونا بنا، جبکہ بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ طاقت اور حکومت اگر ظلم میں بدل جائیں تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتی۔ تیسرا مضمون عہد شکنی اور بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، مگر انہوں نے بار بار عہد شکنی کی، بچڑے کی پوجا، احکام الہی میں تحریف اور دنیا پرستی ان کی نمایاں کمزوریاں تھیں۔ نعمت ملنے کے بعد ناشکری انسان کو ذلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ چوتھا مضمون میزان اعمال اور آخرت۔ اس پارے میں قیامت، حساب و کتاب اور جنت و جہنم کا ذکر بھی ہے۔ بتایا گیا کہ کامیابی کا معیار ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ جس کے اعمال کا پڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نجات کا دار و مدار عمل اور اخلاص پر ہے۔ پانچواں مضمون اللہ رب العزت نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ سورہ انفال کی ابتدا غزوہ بدر اور احکام جہاد۔ پارے کے آخر میں سورہ انفال شروع ہوتی ہے، جس میں غزوہ بدر کے واقعات اور مال غنیمت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو صبر، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتحاد کی تلقین کی گئی۔ مرکزی مضامین: توحید اور انبیاء کی سچی دعوت، تکبر سرکشی کا انجام، شکر و صبر کی اہمیت، آخرت کی جواب دہی، اجتماعی نظم و اطاعت رسول۔ خلاصہ پارے نمبر 9 میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت ہی کامیابی ہے۔ تکبر، ظلم اور ناشکری ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ ایمان، صبر اور اتحاد سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ پارہ نمبر 10 کا مکمل خلاصہ۔ پارہ نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے جہاد، اطاعت، نفاق، معاہدات اور اسلامی ریاست کے اصولوں کو واضح کیا ہے۔ مضمون نمبر 1 غزوہ بدر کے احکام اور اسباق۔ اس حصے میں غزوہ بدر کے بعد کے اہم مسائل بیان ہوئے۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مالی نظام عدل اور اجتماعی فلاح پر قائم ہے۔ مضمون نمبر 2 اطاعت اور اتحاد۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں ورنہ کمزور ہو جائیں گے، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤں گے۔ نصرت الہی کا اصول۔ اللہ کی مدد ایمان، صبر اور تقوی کے ساتھ وابستہ ہے، کہ محض تعداد اور ساز و سامان سے۔ مضمون نمبر 2 منافقین اور کفار کا انجام۔ سورہ انفال کے اخیر میں کفار کے انجام اور منافقین کی علامات بیان ہوئی۔ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عملی اور وفاداری اور قربانی کا نام ہے۔ مضمون نمبر 3 سورہ توبہ کا آغاز، براءت اور اعلان حق۔ پارے کے دوسرے حصے میں سورہ توبہ کی ابتدائی مشرکین سے براءت۔ جن قبائل نے عہد شکنی کی ان سے براءت اور اعلان لا تعلقی کیا گیا۔ یہ اعلان حج کے موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ معاہدات کی پاسداری۔ جن مشرکین نے عہد نہیں توڑا ان کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں عدل و دیانت بنیادی اصول ہیں، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی۔ مرکزی مضامین: جہاد کا مقصد ظلم کا خاتمہ اور دین کی سربلندی، اطاعت رسول اور اتحاد کی ضرورت، نفاق کی پہچان اور اس کا انجام، عہد و پیمان کی پابندی، اخلاص اور تقوی کی اہمیت۔ خلاصہ اس پارے میں جو اہم پیغام اور مضبوط پیغام ہمیں یہ پارہ دیتا ہے کہ کامیابی کا راز اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں ہے۔ ایمان، قربانی، صبر و اتحاد کا تقاضا کرتا ہے۔ نفاق اور دھوکہ دہی اللہ کے نزدیک سخت جرم ہے۔ اسلام عدل، دیانت اور اصول پسندی کا دین ہے۔ یہ پارہ اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت، کامیابی اور عزت صرف تقوی اور اخلاص سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن احکام پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔